اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے تم پر انعام کیا کہ تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو امت وسط اور خیر امہ بنا کر منصب قیادت و سیادت اس کے سپرد کر دیا۔ اس فضل و کرم کو آسانی سے برداشت کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن نہ تھا جو کبھی اس منصب پر فائز رہے تھے اور اپنی کرتوتوں کے سبب اس منصب سے معزول کر دیے گئے۔ اب تلملاہٹ کا شکار ہو کر مسلمانوں کو ذہنی اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ رب العزت نے اہل ایمان کو ہدایت کی کہ فلا تخشوہم، ان سے ہرگز نہ ڈرو، ان کے روب میں نہ آؤ، نہ ان کے اعتراضات اور مخالفت سے خوفزدہ ہو کر رہو، بلکہ وخشونی، مجھ اللہ بزرگ و برتر سے ہی ڈرو، مجھ ہی پر توکل کرو اور میری ہی نصرت و تائید پر بھروسہ رکھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت مکمل کرے گا اور ہدایت و راستی کے راستے سجھائے گا۔ زیر مطالعہ آیات میں اس خاص نعمت کی عطا کا ذکر ہوا جو ان دونوں مقاصد کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی، اور وہ نعمت کبریٰ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت آخری نبی، راہبر و رہنما، قائد انقلاب، رحمت عالم، محسن انسانیت، معلم و مربی اور مزکی بعثت۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز تھا کہ آپ اس قوم میں مبعوث ہوئے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے 40 سال کے ہر لمحہ میں بغور دیکھا بھالا، آپ کی سیرت و کردار، علم و فضل، خصائص و شمائل کا بغور مطالعہ کیا، جو اپنے حسب و نسب، گفتار و کردار ہر اعتبار سے منفرد، قابل تحسین، لائق تقلید اور محترم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کعبہ کے وقت یہی دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے اے پروردگار ایک پیغمبر مبعوث کر جو اس کعبہ کا پاسبان بنے اور اسے انسانیت کے لیے مرکز رشد و ہدایت بنا دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے جو لاہ عمل اختیار کیا، اس کی جانب اشارہ ہوا۔ یتلو علیکم آیاتنا، پیغمبر وحی الہی کے ذریعے موصول ہونے والی اللہ کی آیات و احکام کو اس کے بندوں تک بلا کم و کاست پہنچاتا ہے۔ وہ یزکیکم، تمہارے خیالات، عقائد و افکار، رسوم و رواج کا تزکیہ کرتا، ذہنوں اور اعمال کی گندگیوں کو دور کرتا، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پیغمبر تمام انسانیت کو وحی الہی کے زیر اثر وہ سب کچھ سکھاتا ہے، رہنمائی عطا کرتا ہے جس کی اسے زندگی کے کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو ایسی ہی تعلیم و تربیت سے آشنا کیا اور وہ سارے نسخہ ہائے کیمیا عطا کر دیے جو ان کی زندگی میں راستی اور سلامتی کے موجب قرار پائے۔ اب یہ ان کے نام لیواؤں کا خود اپنا قصور ہے کہ دین و دنیا کے فیصلے ان کے روشن افکار کی بجائے کسی اور کی مرضی و منشا، نظریہ اور فلسفہ کے مطابق سر انجام دے کر اپنے لیے پستیوں اور ذلتوں کا سامان کر رہے ہیں۔
فاذکرونی اذکرکم، ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے منعم و محسن اور آقا و مولا کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہو۔ لہذا بندوں کو حکم ہوا کہ میرا ہی ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کا ذکر بھی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب سے قریب اور اس کی بے شمار رحمتوں، عنایات اور احسانات سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کا طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی مزید نعمتیں اور مہربانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ ذکر الہی قلب سے بھی مطلوب ہے اور زبان سے بھی۔ حال، قال، ظاہر، باطن، عقیدہ و عمل، تسبیح و تحلیل، ہر انداز سے اور ہر مقام پر ذکر ہونا چاہیے۔ تسبیح کے دانوں پر ہو یا انگلیوں کی پوروں کے ذریعے، خفیہ بھی اور علانیہ بھی۔ اللہ کی ذات، صفات، اختیار اور اقتدار کا ذکر بھی، اس کے احکام پر عمل، اس کے رسول کی اطاعت، اس کے دین کے غلبہ و نفاذ کی جدوجہد، کلمت اللہ کے اعلاء کی مساعی، تبلیغ و دعوت اور نصیحت، اللہ کی رضا کی طلب میں دشمنان حق سے مقابلہ، جنگ و جدل، جہاد و قتال صرف اللہ کے لیے، اس کے نام، اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ سب ذکر الہی کے مختلف مظاہر ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَمَن لَّمْ يُطِعْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِن كَثُرَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ، جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو گویا اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، خواہ اس کی نمازیں اور تسبیحیں کتنی ہی زیادہ نہ ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرے اور اس کے مقابلے میں سب کچھ بھلا دے تو اللہ رب العزت اس کے بدلہ میں خود اس کی ہر چیز کے محافظ بن جاتے ہیں اور ان کا بہتر عوض عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک معروف حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ دل میں یاد کرے تو اللہ بھی اسے دل میں یاد کرتا ہے، مجمع میں یاد کرے تو اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کی محفل میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندہ ایک بالشت اللہ کے قریب ہو تو اللہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، بندہ ایک ہاتھ رب کے قریب ہو تو وہ دونوں بازو پھیلائے بندے کی طرف لپکتا ہے، بندہ آقا کی طرف چل کر جائے تو رب اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا کوئی عمل اللہ کے ذکر کے برابر نہیں جو اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ اسے یاد کرتا رہتا ہے اور اس کے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بلا شبہ اللہ کا ذکر ہی ہر عمل سے بڑا، عظیم اور اپنے رب کو متوجہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر گزاری اللہ کے ذکر کے ساتھ لازم و ملزوم عمل ہے۔ اللہ کی بے پناہ نعمتوں، مہربانیوں، بخششوں پر شکر گزاری، رب سے مزید طلبی کا بہترین نسخہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم مالک و مولا کا شکر ادا کرتے رہو گے تو مزید بہت کچھ ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سلب ہو جانے والی نعمتیں بحال ہوں گی، جاری نعمتیں بڑھ جائیں گی اور کتنی ہی اندیکھی اور انسوچی نعمتیں عطا ہوں گی۔ اور اگر زبان اور دل سے ان نعمتوں کا کفر کیا یعنی ناشکری، نا سپاس گزاری اور احسان فراموشی کا رویہ اختیار کیا اور وہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ بندہ کھائے تو اللہ کا اور گن کسی اور کے گائے، اپنے قول سے بھی اور عمل سے بھی، عقیدوں میں بھی اور زندگی کے طور طریقوں میں بھی اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ یہ ناشکری افراد کریں یا قومیں، رب العزت ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور ان کی زندگی تلخ بنا کر قسم قسم کے روگ لگا دیتا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو ہر قومی اور انفرادی مشکل اور مصیبت اور آزمائش میں صبر و استقامت اور نماز سے مدد لو، کہ ان سب کے رد کا ایک ہی نسخہ ہے صبر اور نماز۔ ہر ضرورت میں انہی سے مدد لو۔ صبر اعلیٰ ترین اخلاقی وصف ہے، اس کا مفہوم ہے
اپنے نفس کو قابو رکھنا، حرام اور ناجائز چیزوں سے نفس کو بچائے رکھنا، اللہ کی اطاعت اور عبادت پر اسے مجبور کرتے رہنا، اور مصائب و آفات میں باوقار رہ کر انہیں برداشت کرنا۔ اور صابرین وہ لوگ ہیں جو ان تینوں مواقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ بعض روایات کے مطابق حشر میں ندا آئے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ جب وہ کھڑے ہوں گے تو انہیں بلا حساب جنت میں داخلے کا حکم ملے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید میں یہ آیت پیش کی، انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ نماز صبر کا مکمل نمونہ ہے، اس کا عملی اظہار ہے۔ نماز فحاشی، برائی، معاصی اور مکروہات سے پرہیز کا درس دیتی ہے۔ آداب، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سکون، اطمینان اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے، مصائب میں استقامت اور نجات کا موجب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام بھی مختلف مہمات کے موقع پر اور مصائب کے دوران نماز ہی کی طرف رجوع کرتے اور استقامت پاتے۔ آخری کلمات ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ ایسے ہی مخلص و مومن، صابر و شاکر اور وفادار بندوں کو اللہ کی نصرت، رحمت اور معیت حاصل ہوتی ہے، اس کی اعانت اور توفیق ملتی ہے۔ جیسے اس رب کا ساتھ مل جائے، اسے نہ کسی اور کی ضرورت و حاجت رہتی ہے اور نہ کوئی اللہ جیسی معیت و نصرت سے نواز سکتا ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.